بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ وہ عشرہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ تو اس عشرے میں ہم سب کو کثرت سے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ ناظرین کرام، 21ویں روزے کی مناسبت سے قرآن عزیز کے 21ویں پارے کے مضامین اور احکام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس پارے میں 5 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت سورۃ العنکبوت ہے، جس کی آیت نمبر 45 سے آخر تک یہ اس پارے میں ہے۔ دوسری سورہ مبارکہ سورۃ الروم ہے، یہ مکمل سورہ 21ویں پارے میں آتی ہے۔ تیسری سورہ سورہ لقمان ہے، یہ بھی مکمل سورہ 21ویں پارے میں آتی ہے۔ چوتھی سورہ السجدہ ہے، یہ بھی چوتھی سورہ السجدہ ہے، یہ بھی مکمل سورہ 21ویں پارے میں آتی ہے۔ اور 5ویں سورہ سورۃ الاحزاب ہے، جس کی پہلی 30 آیات اس پارے میں آتی ہیں۔ ناظرین، اس پارے کی پہلی آیت میں تلاوت قرآن اور اقامت صلاۃ کا حکم ہے۔ نماز کے بہت سارے فوائد میں سے سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اسی معیار پر ہر مسلمان اپنی نماز کی مقبولیت اور افادیت کا جائزہ لے سکتا ہے۔ آیت نمبر 46 میں اہل کتاب سے بحث و مباحثہ اور مجادلہ کے آداب اور اسلوب تبلیغ کے شائستہ اور پسندیدہ ہونے کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نبی امی ہیں، یعنی آپ نے رسمی طور پر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا اور آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اس سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ باطل پرست شک میں مبتلا ہو جاتے، یعنی کوئی منکر یہ کہہ سکتا تھا کہ پچھلی کتابوں کا کوئی ذخیرہ یا دفینہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے جسے پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ آیت نمبر 50 سے کفار کے معجزے کی فرمائش کے جواب میں فرمایا کہ قرآن مجید سے بڑھ کر معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ عذاب کے مطالبے پر فرمایا کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ آیت نمبر 56 میں مومن بندوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ جس سرزمین پر منشاء ربانی کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر وہاں سے ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کرو جہاں بے خوف و خطر رب کی بندگی کر سکیں۔ اس کے بعد آگے سورۃ الروم ہے۔ سورۃ الروم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں توحید، رسالت، موت کے بعد جی اٹھنا، قیامت، جزا و سزا کا بیان ہے۔ ان خصائل کا ذکر ہے جن کی اسلام دعوت دیتا ہے، اور مشرکین کے برے اعمال کا ذکر ہے۔ قرآن کی حقانیت کی قطعی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں مستقبل کی جو خبریں دی ہیں وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوئیں۔ اہل روم اور اہل فارس میں لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ ایک بار اہل فارس جو مشرک تھے اہل روم پر غالب آ گئے، اور رومی اہل کتاب تھے۔ چنانچہ مشرکین مکہ اہل فارس کی فتح سے خوشیاں منانے لگے، تو قرآن نے فرمایا یہ خوشیاں عارضی ہیں، چند سال میں رومی فارس والوں پر غالب آ جائیں گے
چنانچہ قرآن کی بشارت کے عین مطابق 7ویں سال میں رومیوں کو اہل فارس پر دوبارہ فتح نصیب ہوئی۔ آیت نمبر 9 سے بتایا کہ لوگوں کو اپنی مادی قوت و طاقت پر اترا کر اللہ عز و جل کی غالب قدرت کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ ماضی میں کتنی ایسی قومیں آئیں جو مادی قوت کی حامل تھیں، لیکن آج ان کے کھنڈرات ان کی مادی قوت کی ناپائیداری کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ آیت نمبر 17 سے نماز کے اوقات خمسہ کی طرف بلیغ اشارہ ہے۔ بس شام کے وقت اللہ کی تسبیح کرو اور جب صبح کو اٹھو، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں میں اور پچھلے پہر اور دوپہر کو، صبح اور شام میں مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں آتی ہیں، پچھلے پہر میں عصر کی نماز، دوپہر میں ظہر کی نماز۔ آیت نمبر 27 میں حیات بعد الموت کے منکرین سے فرمایا کہ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور دوبارہ زندہ بھی وہی کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ آیت نمبر 28 میں مشرکین سے فرمایا کیا تمہارے غلام تمہارے مال میں برابر کے حصے دار ہوتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر تم اللہ کے ساتھ کیسے بے جان بتوں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ آگے چل کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینے کی خاطر فرمایا کہ آپ باطل ادیان سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو دین فطرت پر قائم رکھیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مومنین کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی مدد کا وعدہ سچا ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کی ابتدا قرآن مجید کی حقانیت سے کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آیات سے تکبر کرنے والوں کے لیے عذاب علیم اور مومنین صالحین کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتوں کا بیان ہے۔ آیت نمبر 12 سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے۔ تمام تعریفوں کا حقدار اللہ رب العزت ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی قرآن ان کو بیان کرتا ہے وہ یہ ہیں: شرک سے اجتناب، اللہ اور ماں باپ کا شکر گزار ہونا، والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا۔ اس مقام پر قرآن نے اولاد کے لیے ماں کی مشقتوں کا ذکر بھی کیا۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ مشرک ہوں تو ان کے دباؤ پر شرک میں مبتلا نہ ہونا، لیکن اس کے باوجود دنیاوی امور میں ماں باپ کے ساتھ بدستور نیک برتاؤ کرنا، پابندی سے نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آنا، زمین میں اکڑ کر نہیں بلکہ عاجزی سے چلنا۔ حضرت لقمان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ راجح قول یہ ہے کہ یہ ایک حکیم اور دانا شخص تھے۔ اللہ نے ان کو فکر سلیم عطا کی تھی۔ ان کا بیٹا اور بیوی دونوں کافر تھے اور یہ مسلسل انہیں نصیحت کرتے رہتے تھے۔ اس کے بعد سورہ السجدہ، یہ سورہ مبارکہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، خالقیت اور ربوبیت پر دلائل، قرآن مجید کی حقانیت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے برحق ہونے اور معاد کا بیان ہے۔ پچھلی امتوں کے منکرین کے انجام سے
इस ज़माना के मुनकरीन को डराया गया है। इस सूरत की इब्तिदा में कुरान के मिन जानिबिल्लाह होने और रिसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरहक होने और अल्लाह ताला के खालिक होने का बयान है। इस सूरह के आयत नंबर 18 में फरमाया मोमिन और फासिक बराबर नहीं हो सकते। बाअमल मोमिनीन के लिए जन्नत की सूरत में अल्लाह ने मेहमानी तैयार कर रखी है, जबकि फासिकों का ठिकाना जहन्नम है और वो जब भी जहन्नम से निकलना चाहेंगे उन्हें वापस उसी आग में लौटा दिया जाएगा। आयत नंबर 24 में फरमाया जिन लोगों ने सब्र व तहम्मुल को अपना वतीरा बना लिया, हमने उन्हें लोगों के मनसब इमामत पर फाइज कर दिया। इसके बाद सूरतुल अहज़ाब, ये सूरह मुबारक मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इस सूरत में ग़ज़वा अहज़ाब के मुताल्लिक़ आयात नाजिल हुई, इसलिए इसको अल अहज़ाब से मौसूम किया गया। इस सूरत में मुनाफिकीन के रद्द, मुंह बोले बेटे की हैसियत, आदाब मुआशरत, हुक्म ज़िहार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोमिनों की जान से ज़्यादा करीब होने, आपकी अज़वाज का उम्महातुल मोमिनीन होने, ख़त्म नबूवत, हुक्म दुरूद, ग़ज़वा अहज़ाब में यहूदियों की अहद शिकनी, मुनाफिकीन की साजिशों और अल्लाह ताला की तरफ से मोमिनीन की मदद व नुसरत का बयान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहद की तमाम बातिल कुव्वतें मुजतमे होकर मुसलमानों पर हमला आवर हुई। हिज़्ब जमात को कहते हैं और अहज़ाब के माना है जमाअतें, यानी अहद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुसलमानों के खिलाफ कुफ़ार व मुशरिकीन और मुनाफिकीन की ये इज्तिमाई यलगार थी, जिसे बिल आखिर अल्लाह ताला ने अपनी ताईद व नुसरत से नाकाम व नामुराद फरमाया, और यही वाक़या इस सूरा का मरकज़ी मौजू है। इसकी आयत नंबर 4 में फरमाया कि किसी के मुंह बोले बेटे हकीकी बेटों के हुक्म में नहीं हैं, ये लोगों की खुद साख्ता बातें हैं। मजीद फरमाया कि लोगों को उनके हकीकी बापों की तरफ मंसूब करके पुकारो, अल्लाह के नज़दीक यही बात मबनी बर इंसाफ है, और अगर उनके हकीकी बापों का ना पता चले तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। आयत नंबर 6 में फरमाया नबी मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा करीब हैं। आयत नंबर 21 में फरमाया बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो और अल्लाह को कसरत से याद करता हो, नहायत उम्दा नमूना है। नाजरीन, ये थे आज के पारा नंबर 21 के अहकाम व मज़ामीन। दुआ है कि अल्लाह करीम हम सबको अपनी ज़िंदगी को कुरान की तालीमात के ताबे करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।